اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے وہ ہم اس وقت QC2 میں 5 صفحات کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، جس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں ہیں۔ دوسرا پاؤ انشاءاللہ QC3 میں پڑھیں گے اگلے 5 صفحات، اور اس میں جو ہے 39 آیتیں ہوں گی۔ اور تیسرا پاؤ انشاءاللہ QC4 میں اگلے 5 صفحات اور 29 آیتیں، جبکہ چوتھا پاؤ انشاءاللہ QC5 میں آپ پڑھیں گے، جس میں آخری 5 صفحات اور 36 آیتیں ہوں گی۔ اور اس طرح انشاءاللہ QC5 میں آپ جو ہے پہلے پارے کی 141 آیتیں سورۃ بقرہ کی جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اور اس طرح پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ یہ 5 صفحات جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، ان میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ۔ ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے وہ انگوٹھے پر، اور 5واں صفحہ جو ہے وہ آخری انگلی پر ہوگا۔ اور ان اشاروں کو ایک بار دیکھ لیجئے۔ جی کیا ہے پہلا اشارہ؟ اللہ کی تعریف، دوسرا؟ دعا ہدایت کی، تیسرا؟ ہدایت متقیوں کے لیے، چوتھا؟ متقیوں صفات متقیوں کی۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ یہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ان کے بعد دوسرا صفحہ ہے، اس دوسرے صفحے کے اشارے کیا تھے؟ دہرا لیجئے۔ ہدایت میں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، بے وقوف اور فسادی دو رخ ہے۔ ان کے مختصر اشارے دہرا لیجئے۔ پہلے صفحے کے کیا اشارے تھے؟ تعریف، تعریف، دعا، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے اشارے بھی دہرا لے۔ کافرین، کافری، منافقین، فسادی دو رخ۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخ ہے۔ ہم نے تیسرا صفحہ شروع کیا تھا، تو آئیے چلتے ہیں تیسرے صفحے کے اشاروں کی طرف۔ پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، اور چوتھا اشارہ ہے قرآن کا چیلنج۔ ان کو بھی ہم جو ہے ہاتھ کی تیسری انگلی پہ رکھ کے دیکھیں گے، تو آپ لوگ دہرا دیجئے۔ جی کیا ہیں تیسرے صفحے کے اشارے؟ آپ کی کی مثال، مثال، بارش کی بارش، مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور ان کے مختصر اشارے بھی دہرا لیجئے تیسرے صفحے کے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو آئیے جی، آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، صفحہ تیسرا ہے قرآن کا چیلنج۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ آج کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز۔ اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم پہلے فِي تحفظ رَيْبٍ پڑھیے، پھر مِّمَّا، جو ہے تلاوت شروع کیجیے۔ تحفظ مسٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ،
اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ جزاکم اللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم اس کے الفاظ کو جو ہے وہ علیحدہ کر کے دیکھیں۔ وا حرف ہے، ان حرف ہے، کن تم، یہ تم بتا رہا ہے یہ کوئی فعل ہے، تو ہمیں پتہ ہے کا کانا یکونو کن، کن کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا فعل ہے۔ فی جو ہے یہ حرف ہے، ریبن یہ دو زیر بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ مما یہ اصل میں من اور ما سے مل کے بنا ہے، یہاں پہ ایک ہی لفظ کے طور پر ہے۔ نزلنا، نزلنا جو ہے یہ کیا ہے؟ نزلہ فعل ہے، مزید فی کا آپ کی اسی طریق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ ابدینا، عبد، عبد جو ہوتا ہے کیا ہے؟ اسم ہے عابد سے، اور نا جو ہے وہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے۔ فاتو بصورتی، فا الگ حرف ہے، آتو یہ واو الف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کوئی ماضی کا فعل ہے، آتا سے آتو، اور پھر بی صورتن، بی حرف جر ہے، صورتن یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور مؤنث ہے کیونکہ اس کے نیچے دو زیر سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے۔ من جو ہے یہ حرف ہے، مثل ہی، مثل جو ہے یہ آپ کو ایسا سچ یاد کرنا پڑے گا، یہ جو ہے اسم ہوتا ہے، ہی جو ہے ضمیر ہے اور تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں تو یہ بھی اسم ہے۔ وا حرف ہے، ادعو اگر واق سے علیحدہ کریں گے تو اس پہ پیش آئے گا کیونکہ یہ درمیان والے کمرے پہ پیش ہے، تو امر کے اندر اگر درمیان والے حرف پہ پیش آ رہا ہو تو امر میں پیش آتا ہے، جیسے اذکر، انشر، عبد، اخلق، ادعو، اسی طرح۔ واو علی سے پتہ چلا یہ فعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ دعا یدو، ادو، ادو سے اس کی جمع ادعو، تم سب پکارو، تو یہ کیا ہے؟ امر کا فعل ہے۔ شہداءکم، کم جو ہے یہ تو ضمیر اسم ہوا، شہداء یہ شاہد کی جمع ہے، شہید کی جمع ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اسم ہے جمع کا۔ من جو ہے حرف ہے، دون اللہ، یاد رکھیں یہ دون جو ہے جیسے مثل کو آپ نے یاد رکھنا کہ یہ اسم ہے، دون کو بھی اسی طرح یاد کرنا ہے، اور اللہ اس میں جلالہ ہے ہی سب۔ ان جو ہے حرف ہے، کن تم یہ ہم نے اوپر دیکھ لیا، کانا یکونو سے کن اور اس کی جمع کن تم۔ صادقین، صادقین جو ہے یہ یا نون سے پتہ چلا اسم کی جمع ہے، کس کی؟ مذکر کی۔ کیوں؟ مسلمون، مسلمین، مسلمین یا نون اور واو نون سے جمع مذکر کی ہوتی ہے، اور مؤنث کی الف تا سے ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کے علاوہ کیا ہے؟ جمع ہے، اور کس کی اسم ہے؟ مذکر کی ہے، اور کیا ہے؟ نکرہ عام ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے۔ تو آئیے ان میں سے چند الفاظ کو دیکھتے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا صادقین دیکھیں، صدق، صادق، صداقت، تفلو یہ جو ہے تفعلو، فعل، فاعل، مفعول، فتقو تقوا، متقی، الحجارہ حجر و شجر، حجر اسود، حجر اسود کا نام سنا ہوگا، بشر بشارت، بشیر مبشر، الصالحات صالح، اصلاح صالح، اعمال صالح، تجری جاری، تحتی تحت، تحت الشعور، الانہار نہر، انہار نہریں، رزق رزق، رازق، اور جو ہے رزاق، ثمرتن ثمر ثمرہ، کالو قول، قائل قائل، مقولہ، قبل قبل از تام، بعد دن یا جو ہے چند دن قبل، متشابہ متشابہ، یہ پچھلی آیتوں کے بھی الفاظ اس میں آ گئے ہیں۔ تو آئیے آج کی ان آیتوں میں اسم، فعل اور حرف کی پہچان کرتے ہیں۔ وا حرف، ان حرف، کنتم فعل، فی حرف، ریبن اسم، دو زیر سے پتہ چلا، مما، مما میں من حرف، ما جو ہے اسم کے طور پہ یہاں آ رہا ہے، ما کبھی حرف کے طور پہ آئے گا کبھی اسم کے طور پر، جب یہ اسم کے طور پہ ہوتا ہے تو مائے موصولہ اسے کہتے ہیں۔ نزلنا یہ فعل ہے، اللہ حرف ہے، ابدینا، ابد جو ہے اسم اور نا اسم، یہ دو اسموں کا مرکب ہے۔ فا حرف ہے، آتو یہ جو ہے امر ہے، یا سوری آتو جو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ بی جو ہے حرف ہے، صورتن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے، من جو ہے وہ حرف ہے، مثل ہی یہ دو اسم ہے، مثل اور ہی جو ہے ضمیر اسم ہے، مثل ویسے اسم، وا جو ہے حرف ہے، ادعو یہ جو ہے امر کا فعل ہے جمع کا۔
شہداء، شہداء یہ جمع ہے، اسم ہے، اور کم جو ہے یہ بھی ضمیر اسم ہے، من حرف ہے، دون، دون جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اللہ اسم جلالہ ہے، ان حرف ہے، کن تم جو ہے یہ فعل ہے اور امر کا اور سامنے جمع کا ہے، صادقین یہ جو ہے اسم ہے، جمع مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ تو آئیے آج کی آیتوں کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ آج کی ایک ہی آیت ہے، اس کے اسباق ہیں قرآن کا چیلنج۔ اس کی طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ عبدنا کا مطلب ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی اظہار ہے کہ عبدنا ہمارا بندہ۔ تو نئے الفاظ دیکھیے، ہر لائن میں کتنے ہیں؟ 0، 4، 2، اس کا مطلب ہے اوسطن ہر لائن میں 2 یا 2 سے کم ہے۔ تو آئیے لفظی فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وا اور ان اگر، تم اگر ہو، کیا فی میں شک، ریبن شک، مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، اللہ پر دینا اپنے بندے پر، فاتو تو پس لے آؤ، بھی صورتن ایک صورت، من مثل اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اس میں نئے الفاظ دیکھیے، نزلنا ہے، اس کے لیے فکرہ بنائیں گے، نزلنا علی عبدنا، نزلنا علی عبدنا، فاتو اور سورہ بھی دونوں لفظ نئے ہمارے لیے، اس لیے فکرہ بنائیں گے، فاتو بسورت، فاتو بسورہ، آگے مثلے ہی نے تو اس کے لیے بھی مم مثلے ہی، مم مثلے ہی، تو ادعو اور شہداء بھی نئے لفظ ہیں، ان کو بھی فکرہ بنا لیجئے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، دعا، دعویٰ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آگے صادقین نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی فکرہ بنا لیجئے، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، صادق، صداقت، صدق یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے شرح دیکھتے ہیں، یعنی تشریح دیکھتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں شروع میں ہی اللہ نے کہا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اسی ریب، شک و شبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو جمع کر لو اور قرآن کی جیسی صورت لے آؤ۔ آگے نزلنا عبدنا کی تشریح یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا تھا۔ عبدنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ جو ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آؤ، فاتو بھی صورت میں، اس لیے ہی اس کا یہ مطلب، صورت کوئی صورت کہا گیا، نہ کہ السورہ خاص صورت۔ اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے۔ اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ترجمے کے ساتھ ایک بار دوہرا دے۔ بسم جی، اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے۔ جزاک۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں، اور قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں
صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہیں۔ قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ ساری عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں عربی کی قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا۔ ہم کسی موضوع پر 1 منٹ بغیر رکے اور بغیر کہے بات نہیں کر سکتے۔ کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، جس میں عبادت، حقوق اور قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ دل و دماغ، احساسات و جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے۔ 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا، مگر اس میں بھی کہیں بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے۔ یہ بات مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہی ہے۔ مثلا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11واں ایڈیشن جو ہے وہ قرآن کے ضمن میں لکھتا ہے جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی۔ آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور آپ کے اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا۔ جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا۔ وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی نظام تھا، نہ ہی کوئی کالج یا یونیورسٹی۔ اس لیے آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ آئیے اسباق دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق اس آیت سے یہ ملے، قرآن کا چیلنج کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ نبوت کا سلوک کہ نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ اب دینا، آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ عبد واحد ہے، عباد اس کی جمع ہے۔ سورہ واحد ہے، سور اس جمع ہے۔ شہید واحد ہے، شہدہ جمع ہے۔ صادق واحد ہے، صادقون صادقین جمع ہے۔ 3 حرفی افعال میں صدقہ، یصدقو، اصدق، صادق، مصدوق، صدق، صاد دال کاف جو ہے مادہ کہہ رہے ہو باب نصارہ سے ہے۔ تو یہ ٹیبل ہے، آپ میں سے اگر کوئی اسے دہرانا چاہے تو پلیز دہرا دیجیے۔
جی رہی بھائی دہرائی. صدقہ اس نے سچ کہا، صدقو ان سب نے سچ کہا، صدقتا آپ نے سچ کہا، صدقتو میں نے سچ کہا، صدقتم آپ سب نے سچ کہا، صدقنا ہم سب نے سچ کہا، صدقت اس عورت نے سچ کہا، یصدقو وہ سچ کہتا ہے، یصدقون وہ سب سچ کہتے ہیں، تصدقو آپ سچ کہتے ہیں، اس اصدقو میں سچ کہتا ہوں، تصدقون آپ سب سچ کہتے ہیں، نصدقو ہم سب سچ کہتے ہیں، تصدقو وہ عورت سچ کہتی ہے، اس دک سچ کہہ، اس دکو سچ کہو، لا تصدق مت سچ کہہ، لا تصدقو مت سچ کہو، صادقن سچ کہنے والا، مصدوقن جس کو سچ کہا گیا، صدقن سچ کہنا. اس کی 6 چابیاں ہیں. صدقہ، یصدقو، اصدق، صادقن، مصدوقن، صدقن. اس کے مادہ میں 3 حرف ہیں، سواد، دا، کاف، اور اس کا باب نون ہے. آگے ہے کمزور افعال. کمزور افعال میں ہے کانا یکون کن، کائن ڈیش کون، اور اس کے بعد ہے آتا یاتی ایتی، آتن ماتیون اتیان، اور اس کے بعد دعا یدو ادو، دائن مدون دعا. تو یہ کانا کا فعل ہے. آپ میں سے کون کرانا چاہے گا اسے کرائیے. جی عائشہ جاوید کرائیے. کانا وہ ہوا، وہ تھا، کانو وہ ہوئے وہ تھے، کنتا وہ ہوئے آپ تھے، کنتو آپ میں ہوا میں تھا، کنتم آپ سب ہوئے آپ سب تھے، کننا ہم سب ہوئے ہم سب تھے، کانت وہ عورت ہوئی وہ عورت تھی، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لتکن مت ہو جا، لتکونو مت ہو جاؤ، قائم ہونے والا، ڈیش کون ہونا. اس کی 5 چابیاں ہیں. کانا، یکونو، کن، قائم، کون. اس کا مادہ کے حروف میں کاف، واو، نون، اور یہ کمزور حرف ہے اور نثر کے ٹیبل سے. آتا. جی کوئی اور اگر اسے آتا کو کرانا چاہے. اوکے. آتا وہ آیا، آتو وہ سب آئے، آتئی تا آپ آئے، آتئی تو میں آیا، آتئی تم آپ سب آئے، آتئی نہ ہم سب آئے، آتت وہ عورت آئی. یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، یاتو نہ وہ سب آتے ہیں یا آئیں گے، تاتی آپ آتے ہیں یا آئیں گے، آتی میں آتا ہوں یا آؤں گا، تاتو نہ آپ سب آتے ہیں یا آئیں گے، ناتی ہم سب آتے ہیں یا آئیں گے، تاتی وہ عورت آتی ہے یا آئے گی. ایتی آ، ایتو آؤ، لا تاتی مت آ، لا تاتو مت آؤ، آتن آنے والا، ماتیون جس کو لایا جائے، اتاؤن آنا. 6 چابی آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیانون، اور اس کے مادہ کے حرف ہے حمزہ تایا، اور باب اس کا ہے دورابا. آگے ہے دعا. دعا اس نے پکارا، داؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، ہت اس عورت نے پکارا. یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعو نہ وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، تدعو آپ پکارتے ہیں یا پکاریں گے، ادعو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، تدعو نہ آپ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، ندعو ہم سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، تدعو وہ عورت پکارتی ہے یا پکاریں گے. ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو
مت پکار، لا تدعو مت پکارو، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعاؤن اور دعوتن پکارنا. 6 چابی ہیں، دعا یدعو ادعو، دائن مدعون دعاؤن اور دعوتن. دال این واو اس کے مادہ کیا حرف ہے؟ باب ہے نصرہ. تو آئیے چلتے ہیں جی گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 3 اشارہ ڈی گرامر میں آج ہم شاہ کا ٹیبل پڑھیں گے. شاہ، اس سے پہلے ہم کمزور حروف پہچان لیتے ہیں. 3 ہی ہیں، واو، یا اور الف. جس فعل میں ان میں سے کوئی آ جائے وہ کمزور ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، وہابہ میں واو آیا تو وہ کمزور فعل ہو گیا. کالا میں الف آیا تو وہ کمزور ہو گیا. ہدا میں یا آیا تو یہ کمزور ہو گیا، یعنی فعل کمزور ہو گیا. کمزور فعل کے سلسلے میں آپ نے 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی یہ کہ کمزور افعال ان چاروں میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتے ہیں، یعنی ٹیبل بناتے ہیں. فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع. دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کمزور حرف جو ہیں یہ تھک جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں نا، تو یہ پھر 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کی جگہ بدلتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، یعنی ٹیم ورک کرتے ہیں. مثلا واؤ تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا الف آتا ہے، یا تھکتی ہے تو الف واؤ میں سے کوئی آ جاتا ہے، الف تھکتا ہے تو واؤ. اور ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا آپ کو حمزہ لکھا ہوا ہے. حمزہ یاد رکھیے یہ کمزور حرف نہیں ہے، یہ صحت مند ہے. البتہ یہ کمزوروں جیسی حرکتیں کرتا ہے تو اس لیے یہ ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے. تو ہمیں بھی ٹیم ورک میں کام کرنا چاہیے. تیسری اہم بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور اگر کمزور حرف اس میں نظر آئے تو یاد رکھیں کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں یا تو واو ہے یا ہے. مادے کے حروف میں الف اصل نہیں ہوتا، وہ یا تو واو کی جگہ ہوتا ہے نظر آتا ہے، یا کی جگہ نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے نظر آتا ہے. مثلا کالا ایک کمزور فعل ہے، اس میں الف ہے، دعا میں بھی الف ہے، یہ واو کی جگہ آیا ہے دونوں جگہ. کادا میں بھی الف ہے، زیادہ میں بھی الف ہے، یہ یا کی جگہ ہے. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ واو ہے یا ہے؟ اس کے لیے ہم اس کے اصل روٹ لیٹر دیکھتے ہیں، مادہ کے حروف دیکھتے ہیں. کالا کے مادہ کے حروف ہے کاف واو لام، اس کا مطلب یہ الف واو کی جگہ. دا کے ہیں دال این واو، اس کا مطلب دا کا الف بھی واو کی جگہ ہے. کادا کے ہیں کاف یا دال، اس کا مطلب ہے یہاں پہ الف یا کی جگہ ہے. زادہ کے ہیں زا یا دال، اس کا مطلب زادہ میں الف یا کی جگہ. یہ ہمیں یا تو کوئی پڑھاتا ہے، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، مجھے کسی نے پڑھایا، یا پھر آپ جب اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے اچھا جی کالا کے جو ہے مادہ کے حروف کا واو لام ہے، دا کے دالین واو ہے، کادا کے کا یا دال ہے، یا دال. اسی طرح اور جو بھی کمزور افعال آتے ہیں جن میں الف آ رہا ان کے وہاں سے آپ کو مادہ کے حروف. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈکشنری میں اس لفظ کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہاں پتہ چلتا ہے کاف الف لام سے تو کوئی لفظ نہیں ہے، البتہ کاف واو لام سے ہے. دال این الف سے کوئی لفظ نہیں ہے ڈکشنری میں، دال این واو سے ہے. الف دال کا کوئی لفظ نہیں ہے، کاف یا دال سے لفظ ملتا ہے. زا الف دال سے کوئی لفظ نہیں ہے، زا یا دال سے. تو تب آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس میں الف واو کی جگہ آ رہا ہے اور کس میں الف جو ہے یا کی جگہ. ہم نے صحت مند افعال QC 1 میں پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اس کے بعد ہم نے یہاں QC 3 میں 3 جملے سیکھے کمزور افعال کے لیے. پہلا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. دوسرا جملہ تھا بلکہ کہا زیادہ دوں گا، لفظ کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا. تیسرا جملہ تھا اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے ہے دعا، اس نے دعا کی، ہدایت سے ہے ہدا، اس نے ہدایت دی. اس کے بعد ہے چوتھا جملہ تھا یکساں حروف کے بارے میں، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. گمان سے لفظ ہے زنا، اس نے گمان کیا. بھٹکنے سے لفظ ہے دلہ، وہ بھٹکا. تو اس طرح ان جملوں سے ہم ان کمزور اور جو ہے یکساں حروف کے افعال کو بھی پہچانتے ہیں اور ان کے معنی بھی انہی جملوں سے نکالتے ہیں. آپ میں سے کوئی براہ کرم اس کو ایک بار دوہرا دے، چاروں جملوں کو اور ان کے افعال کو.
جی عائشہ دہرائیے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وعدہ سے دینے کا وعدہ کیا، آم، دینے سے وہابا، اللہ نے دینے اس کا وعدہ کیا، وعدہ سے وعدہ، بلکہ کہاں زیادہ دوں گا، کہاں سے کالا، زیادہ دوں گا سے زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دا ہدایت کی ہدا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، اچھا گمان سے جننا، اور بھٹک جاؤ گے سے دلہ۔ کوئی اور انہیں دہرانا چاہے؟ جی بردر۔ وہابا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابا اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ دیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت کی، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے زنا اس نے گمان کیا، بھٹک سے زلہ وہ بھٹک گیا۔ جی راہیل آپ بھی دہرا دیجیے ان چاروں جملوں کو۔ جی سر، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہبا اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ دیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت کی، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے ظنہ اس نے گمان کیا، بھٹک سے ذلہ وہ بھٹک گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے جی آج ہم نے یہ فعل پڑھنا ہے شاء۔ دیکھیں اس کے اندر دو لفظ آ رہے ہیں، ایک الف آ رہا ہے اور ایک حمزہ بھی آ رہا ہے۔ الف کی وجہ سے یہ کمزور فعل ہوا اور حمزہ کی وجہ سے یہ حمزہ والا بھی ہوا۔ اس کا مطلب ہوا کہ شاء جو ہے یہ دونوں کیٹیگریز میں آتا ہے، کمزور والوں میں بھی آئے گا اور حمزہ والوں میں۔ چونکہ اس میں الف پہلے آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو پہلے کمزور والے میں رکھ دیا۔ اگر آپ کا سوال کہیں ایسا آ جاتا ہے ہوم ورک یا کوئز میں کہ شاع کے بارے میں بتائیے یہ صحت مند ہے، کمزور ہے، حمزہ والا ہے یا یکساں حروف والا ہے، تو اگر اس میں ایک ہی سلیکشن ہے تو آپ کیا کریں گے، کمزور الفاظ۔ لیکن اگر وہاں یوں دیا ہوا ہے آیا یہ صحت مند ہے، آیا یہ حمزہ والا ہے، آیا یہ کمزور ہے، آیا یہ جو ہے کمزور اور حمزہ والا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ یہ جو کمزور اور حمزہ والا آپشن ہے اسے سلیکٹ کریں۔ یا بعض اوقات فیل دیے ہوتے ہیں، آگے ٹیبل بنے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ٹک کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ صحت مند ہے، آیا یہ کمزور ہے، آیا یہ جو ہے حمزہ والا ہے، آیا یہ یکساں۔ اگر ایسا ٹیبل آئے تو عام طور پہ اس میں اگر دونوں سلیکشن ہو تو چورس ہوتے ہیں، اور جہاں ایک سلیکشن ہوتا ہے وہاں پہ گول راؤنڈ چوائس کا باکس بنا ہوتا ہے۔ چورس ہے تو سمجھ لیں اس کے دو آپشن، یہ کمزور بھی ہے حمزہ والا بھی۔ لیکن پہلے اسے ہم کیا کہیں گے، کمزور، کیوں، الف پہلے آ رہا ہے، حمزہ بعد۔ اور اگر چوائس ہی ایسا دیا کہ صرف ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی یہ بتائیں آیا یہ صحت مند ہے، آیا یہ کمزور ہے، آیا یہ حمزہ والا ہے، آیا یہ یکساں حروف والا ہے، اے بی سی ڈی یہ چار تھے، تو اس صورت میں پھر آپ کمزور والے کو ٹک کریں گے، حمزہ والے کو چھوڑ دیں گے۔ آئیے جی اس کا ماضی کا فعل ہے شاء، اس نے چاہا، شاؤ ان سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شے تم میں نے چاہا، شے تم آپ سب نے چاہا، شے نہ سب نے چاہا، شاعت اس مؤنث نے یا اس عورت نے چاہا۔ آپ کی باری، آپ میں سے کوئی پلیز ایک باری سے دہرا دے ماضی کے ٹیبل کو۔ جی عائشہ دہرا دیں۔ شاء شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، شیتنا ہم سب نے چاہا، شاقت اس عورت نے۔ جی راہیل بھائی آپ بھی دہرا دیجئے۔ اس نے چاہا، شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا،
شیتا آپ نے چاہا، شیتو آپ سب نے چاہا، ہے؟ شیتم نے چاہا، شیتو، شینا ہم سب، شیتو کا ترجمہ شیتو کیجیے. جی آپ سب نے چاہا، کہاں لکھا ہے شیتو آپ شیتو سب نے چاہا؟ میں نے چاہا. میں نے چاہا، سوری سر، جی شیتو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، شینا ہم سب نے چاہا، شاعت اس عورت نے چاہا. جی برادر اکرم آپ بھی دہرا دیجیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، شینا ہم سب نے چاہا، شاعت اس عورت نے چاہا. جزاک اللہ. آئیے اس کی عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل شاء، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ جی حل شاء، حل ہٹائیں، سوالیہ جواب نعم شاء. نام شاء. اور اگر یہ ہو حل شاء، نعم شاء. حل شیتا، نعم شیتو. برادر اکرام آپ کے دو مائک کھلے ہیں، اس لیے وہ ایکو گونجتی ہے آواز. ایک کے ساؤنڈ کو بند کر لیجیے. حل شیتم، نعم نعم شئتم. شینا. شئنا. حل شاء خیرہ، نعم شاء خیر. شاء خیرہ. حل شاء خیرہ، نعم شاء نعم شاء خیرہ. خیر. حل شیتا خیرہ، نعم نعم شیت شیتو خیرہ. خیرا، خیر. حل شیتم خیرہ. نعم شینا خیرا. آئیے اس کا مضارع کا ٹیبل دیکھتے ہیں. یہ شاؤ وہ چاہتا ہے، یہ چاہے گا. یہ شاؤنا وہ سب چاہتے ہیں، یہ چاہیں گے. تشاؤ آپ چاہتے ہیں، یہ چاہیں گے. اشاؤ میں چاہتا ہوں، یہ چاہوں گا. تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، یہ چاہیں گے. نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں، چاہیں گے. تشاؤ وہ عورت چاہتی ہے، چاہیں گے. جی برادر اکرم آپ کا انمیوٹ ہے مائک، پلیز آپ دہرا دیجیے اس ٹیبل کو. یشاء وہ چاہتا ہے، یشاؤون وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاؤون آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں، تشاء وہ عورت چاہتی ہے. جزاک اللہ. تو آگے چلتے ہیں. عربی بول چال. حل یشاؤ، کیا جواب دیں گے؟ نعم یشاء. اشاؤ. اور اگر ہو حل یشاؤون، نعم یشاء. حل تشاؤ، نعم اشاء. حل تشاؤون، نعم نشاء، حل یشاؤ خیرہ، نعم نعم یشاء یشاء خیرہ. خیرا، حل یشاؤون خیرہ، نعم تشاء. نشاء نعم خیرا، یشاءون حل خیرہ. تشاؤ خیرہ، نعم نعم یشاء. اشاء خیرہ. حل تشاؤون خیرہ. نعم نعم نشاء خیرا. نشاء خیرہ. آئیے یہ شاء کا ٹیبل ہے. آپ میں سے کون اسے کرنا چاہے گا؟ جی عائشہ سب سے اوپر، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ کرا دیجئے. شاء اس نے چاہا، شاء سب نے چاہا، شفتا آپ نے چاہا، شفتو میں نے چاہا، شفتم آپ سب نے چاہا، شفنا آپ سب نے چاہا، شاءت اس عورت نے چاہا. یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء وہ سب چاہتے ہیں، یشاء اور آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاء آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں، تشاء وہ عورت چاہتی ہے. شاء چاہا، شاء چاہو، تشاء مت چاہتا، تشاء مت چاہو، شاء چاہنے والا، مشیء جس کو چاہا گیا ہے، شیء مشیئت چاہنا. چھ جزاک چابیاں ہیں. شاء
यशाहु शा शा शा'a मशीअतन शैअन मशीअतन समादा शाह या हमजा और ये नसर और जी किस पे है? सॉरी सामिया सामिया पे शाइन, ये दो जेर के साथ लफ्ज है। उसके बाद है इसके मादे के हरफ जो है शीन या हमजा है और बाब इसका सामिया है। इसी से मिलता जुलता जो है एक और फेल है जा। तो जा जो है वो आया, इसके साथ जब बी आ जाता है तो ये मुहावरा बन जाता है जा वो साथ आया या वो लाया। जा वो आया, लेकिन बी आ जाए तो ये मुहावरा बन जाता है जा वो साथ आया या वो लाया। आया की बजाय वो लाया के मैंने। तो इसका माजी का टेबल देखिए, जा वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जेता आप पास आए, जेतू मैं पास आया, जेतुम आप सब पास आए, जेना हम सब पास आए, जात वो पास आई। आप में से कोई इसे माजी के टेबल को एक बार करा दे जी। जी कराई। वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जैता आप पास आए, जैतू मैं पास आया, जैतुम आप सब पास आए, जैना हम पास आए, जाअत वो पास आई। जी ब्रदर अकरम आपने हैंड रेज किया था, आपकी बारी है, आप करा दे। जाआ वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जेता आप पास आए, जे तू मैं पास आया, जे तुम आप सब पास आए, जे ना हम पास आए, जाअत वो पास आई। जी आयशा जावेद आपकी बारी है, आपने भी अनम्यूट किया हुआ, आप दोहरा दीजिए। जाआ वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जीता आप पास आए, जी मैं पास आया, जी तुम आप सब पास आए, जितना हम पास आए, जाअत वो पास आए। सफदर अली आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप भी दोहरा दें। जा वो पास आया, जाऊ वो सब पास आए, जेता वो जेता तुम पास आए, जे तू मैं पास आया, जे तुम वो सब पास आए, जे ना हम सब पास आए, जाअत वो पास आई। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसका जो है कुरान में सिर्फ ये माजी के सिगे आए हैं, इसके डॉक्टर साहब ने मुदारे अमर नहीं नहीं बनाए, लेकिन चूंकि टेबल इसका हमारे पास था तो इसलिए वो मैंने आपके नॉलेज के लिए उसका टेबल ले लिया। जा वो आया, जाऊ वो सब आए, जेता आप आए, जेतू मैं आया, जेतुम आप सब आए, जेना हम सब आए, जात वो रहता है। यजयू वो आता है या आएगा, यजयू ना वो सब आते हैं या आएंगे, तजयू आप आते हैं या आएंगे, अजयू मैं आता हूँ या आऊंगा, तजयू ना आप सब आते हैं या आएंगे, नजयू हम सब आते हैं या आएंगे, तजयू वो औरत आती है या आएंगे। जी आ जीव आओ, ला तजी मत आ, ला तजियू मत आओ, जाइन आने वाला, डैश मजियुन और मजियतुन आना। छह चाबियां जा यजियू जी, जाइन डैश मजियुन और मजियतुन। इसके मादा के हर्फ है जीम या हमजा और बाब इसका है दरबा। तो आइए ये चंद सवालात हैं, इनके जवाबात हल करते हैं। आप सब चाहते हैं भलाई, तो क्या अरबी होगी? आप सब चाहते हैं। देखें, आप सब टेबल करें मुदारे का, यशाऊ यशाऊ ना तशाऊ अशाऊ तशाऊ, आप सब चाहते हैं, ये तो हो गया। क्या भलाई? तो खैरा का लफ्ज तशाउ लगा दें। खैर, तशाऊ ना खैरा। इंशा अल्लाह, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका तर्जुमा कीजिए, इन्ना मैं नहीं, अगर शाह चाहा अल्लाह, अगर अल्लाह ने अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा। उसके बाद है हल यशाऊना खैरा, यशाऊना का लफ्ज आ गया, जवाब दीजिए। सवाल अरबी में है, जवाब भी अरबी में चाहिए। हल को हटाएं, नाम लगाएं, नअम या के सीगे यशाउन में, खैर। यही सवाल है, यही जवाब है। नाम यशाऊन खैरा, ये याद रखें, अगर सवाल में हु हुम हा और हिया आ रहे हैं तो जवाब में भी यही चारों इसी तरह रहेंगे, कोई तब्दीली। अगर मुदारे के अंदर या जमा का सीगा आ रहा है तो जवाब सवाल में यही होगा,
وہی یا والا لفظ دوہرا دیا جائے گا. ہاں سوالیہ لفظ کو ہٹایا جاتا ہے، جیسے حل ہے یا آ ہے، اس کو ہٹا کے نام یا ماں یا لا جو بھی لگتا ہے وہ لفظ لگا دیا جائے گا، باقی جملہ وہی رہے گا. ہاں جب سوال آتا ہے سامنے والے کے لیے انتا، تو وہ انا سے بدلتا ہے، انتم نحنو سے بدلتا ہے. اسی طرح فعلتا فعلتو سے بدلتا ہے، فعلتم فعلنا سے بدلتا ہے، تفعلو افعلو سے بدلتا ہے، تفعلون نفعلو سے بدلتا ہے. یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. آمنے سامنے کے صیغے آپس میں بدلتے ہیں، غائب کے صیغے نہیں بدلتے. جو سوال میں ہوتے ہیں ویسے ہی وہی جواب. آئیے جی شاہ کی طرح خافا کا ٹیبل ہوتا ہے، اسے بناتے ہیں. خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا، خافت. یہ یہاں پہ خافا خافو دوبارہ لکھا گیا ہے، غلط ہے. یخافو یخافونا، تخافو اخافو تخافونا، نخافو تخاف. خف خافو، لا تخف لا تخافو، خائفن مخوفن خوفن خفت. تو یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے کوئی ایک بار کر دے. جی عائشہ آپ انمیوٹ ہیں اس وقت، پلیز آپ کرا دیجیے. خافو وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتا آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے، خافت وہ عورت ڈری. یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. خف ڈر، خافو خافو ڈرو، لا تخف مت ڈر، لا تخافو مت ڈرو، خائفن ڈرنے والا، مخوفن جس کو ڈرایا گیا، خوفن خفیتن ڈرانا. چھ چارویاں ہیں. ہاں خاف، خافا یا خافو، خف، خائفن، مخوفن، خوفن، خفیتن. مادے کے حرف ہیں خا فا واو، خا وا فا، اور یہ نصر سمیہ کے ٹیبل سے ہے اور کمزور ہے. خافا ماضی کا فعل ہے، خافا الف ہے. تو آئیے جی آج آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں جنرلی. ایک وہ فعل ہوتا ہے جو معروف، معروف مین جانا پہچانا، اس کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس. ایک وہ ہوتا ہے جو غیر معروف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مجہول یعنی پیسیو وائس. اب سوال یہ کہ یہ معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے؟ ایکٹیو پیسیو. معروف اصل میں وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے کس نے کیا. اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا نہیں پتہ ہوتا کیا کس نے. مثلا اگر میں کہوں دربا اس نے مارا، اب پتہ ہے کس نے مارا، اس نے مارا. دربو ان سب نے مارا. دربتا پتہ ہے جی آپ نے مارا. دربتو پتہ ہے میں نے مارا. دربتم آپ سب نے مارا. دربنا پتہ ہے ہم نے مارا. دربت یہ ان میں کیا مارنے والے کا ہمیں پتہ ہے کون مار رہا ہے. لیکن اگر یہ یوں کہا جائے دوری با اسے مارا گیا، اب یہ نہیں پتا کس نے مارا. دوری بو ان سب کو مارا گیا، کس نے مارا یہ نہیں پتا. دورپتا آپ کو مارا گیا، کس نے مارا یہ نہیں پتا. دورپتو مجھے مارا گیا، کس نے مارا نہیں پتا. دورپتم تم سب کو مارا گیا، ہمیں نہیں پتا کس نے مارا. دوربنا ہمیں مارا گیا، ہمیں نہیں پتا. دوریبت اس عورت کو مارا. تو یہ کیا، یہ مجہول ہوتا ہے. مجہول وہ ہوتا ہے پیسو وائی جس میں یہ نہیں پتا، یہ تو پتا چلتا ہے کام ہوا، کس پہ ہوا یہ بھی پتا چل گیا کہ اسے مارا گیا، ان سب کو مارا گیا، آپ کو مارا گیا، مجھے مارا گیا، ہم سب کو مارا گیا، آپ سب کو مارا گیا. یہ پتا ہے کہ کس کو مار پڑ رہی، لیکن یہ نہیں پتا مارنے والا کون ہے. تو جب ایسا کوئی فعل آئے جس میں کام کرنے والے کا نہ پتا چلو اور کام کا پتا چلو کہ کیا کام ہے، جیسے کھایا گیا، اکلا اس نے کھایا، اکیلا اسے کھایا گیا، کس نے کھایا یہ نہیں پتا. تو اب آئیے اس کی دو حالتیں جو ہے نا ہوتی ہیں مجہول کی، ایک ہوتی ہے ماضی، ایک مضارع. تو آئیے دیکھیں مجہول بنانے کا ماضی میں کیا طریقہ ہے.
ماضی میں مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف پر جو ہے پیش لگا دیتے ہیں. مثلا آپ کے پاس یہ ایک لفظ ہے فا عین لام. فا عین لام میں دیکھیں پہلے لفظ پہ پیش لگا دیتے ہیں اور دوسرا حرف جو ہوتا ہے اس پہ زیر لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں عین پہ زیر. اور جو آخری حرف ہوتا ہے اس پہ زبر لگا دیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے پہلے پہ پیش لگایا، دوسرے پہ زیر، آخری پہ زبر. تو اس سے کیا لفظ بن گیا؟ فوئیلا. یہ ماضی کے جو ہے مجہول کا کیا ہے؟ بنانے کا قاعدہ ہے. کس سے بناتے ہیں؟ فوئیلا کے وزن پہ، کہ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر، آخری پہ زبر. اور آگے دیکھیں اس کی مثال. مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے فاتحہ. میں چاہتا ہوں اسے میں مجہول بناؤں. فا کے اوپر پہلے حرف پہ پیش ڈال دوں گا، تا کے نیچے زیر اور ہا پہ پہلے سے زبر ہے، تو کیا بن جائے گا؟ فوتیہا. یہ مجہول ہو گیا. ایک ہے نصرہ. میں چاہتا ہوں اس کا ہم مجہول بنا لیں. پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، آخری پہ زبر. یہ کیا ہوگا؟ سیدھا. نصیرہ. دربا ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، آخری پہ زبر. دوری با. سامیہ سے بنائے. آپ لوگ کوشش کیجئے. پہلے پہ پیش ڈال دیں، دوسرے پہ زیر، پہلے سے ڈلا ہوا، آخری پہ زر، تو کیا؟ سومیہ. چلیے جالا سے کوشش کیجئے، اس کو بنا لیجئے. پہلے پہ جوئیلا. پیش، دوسرے پہ زیر، جوئیلا. خلقہ سے کوشش کیجئے. پہلے پہ پیش، اولیکا. دوسرے پہ زیر، اولیکا. ابدا سے کوشش کیجئے. این پہ پیش، با پہ زیر، عبیدہ. 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 ذکرہ سے کوشش کریں. پہلے ذکیرہ. پیش، دوسرے پہ زیر، ذکیرہ. ذکیرہ. عالمہ سے کوشش کریں. پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، زیر علیمہ. پہ پیش ہے، علیمہ. عاملہ سے کوشش کریں. پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، امیلا. امیلا. امیلہ. تو ذکرہ سے کوشش کریں. ذکیرہ. 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 تو یہ جو ہے آپ کا کیا ہوا؟ ماضی بنانے کا قاعدہ، کہ پہلے حرف پہ ہم پیش اور دوسرے پہ زیر دیتے ہیں. تو یہ کیا؟ فوتیہا، نوسیرا، دوریبا، سومیا، جوئیلا، خولیکا، عوبیدا، ذکیرا، اولیما، اومیلا، ذکیرا. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ماضی مجہول کیسے بنتا ہے؟ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر، 3 حرفی کرتے. اب چلتے ہیں مضارع کی طرف. مضارع بنانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ علامت مضارع ہوتی ہے، اس پہ پیش ڈال دیتے ہیں، جیسے ماضی میں پیش ڈالا. دوسرا حرف جو ہے مضارع کے بعد ہمیشہ وہ ساکن ہوتا ہے، اسے ساکن رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اس پہ زیر کی بجائے زبر ڈال دیتے ہیں. اور آخری حرف پہ مضارع کی علامت پیش ہوتی ہے، اس پہ پیش لگا دیتے ہیں. تو یہ لفظ ہمارے پاس بن گیا یفعلو. پہلے حرف یعنی علامت مضارع پہ پیش، اس کے بعد والا ساکن، اور آخری حرف پہ پیش، اور اس آخری سے پہلے والے پہ زبر ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں مثال. یفتحو، پہلے والے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پہ زبر پہلے سے ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یفتح. ینصرو، پہلے والے پہ پیش، آخری پہ سے پہلے والے پہ پہلے ہی زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ ینصر. یضربو، پہلے والے پہ پیش، آخری سے پہلے والے پہ پہلے ہی زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ ینصر. یضربو، یضربو. یسمعو سے کیا ہوگا؟ پہلے والے پہ پیش، آخری سے پہلے والے پہ پہلی زبر ہے، کیا؟ یسمعو. تو اب یہ ہے یجعلو، اس سے آپ خود بنائیے. یجعلو. یجعلو. یخلقو سے بنائیے. یخلقو. یخلقو. یہ جو پیش ہے نا لام کا، یہ زبر میں بن جائے گا یخلقو، یہ یخلقو نہیں ہوگا. یا بدو سے بنائے. یعبدو. یو بادو، با کے اوپر زبر آ جائے گی، کیونکہ آخری سے پہلے والے پہ ہم نے زبر لگانی، چاہے پیش ہو زیر ہو، اس کو ہٹا دینا. یذکرو سے کوشش کریں. یذکرو. یذکرو، کاف پہ زبر لے آئیں گے. یعلمو سے کوشش کریں. یعلم. یعلمو. یعملو سے کوشش کریں. یعمل. یعملو. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا مضارع بنانے کا طریقہ، کہ علامت مضارع پہ پیش اور آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر، اور آخری حرف کی جو پیش ہے وہ پیش رہے گی، جو یا کے بعد حرف ہے وہ ساکن ہے، ساکن رہے گا. تو یہ کیا ہوا؟ یفتحو، ینصرو، یضربو،
युस्माउ या यु युजअलु युखलकु युबादु युज़करु युअलमु युअमलु। इसका मतलब है अगर पेश या जेर आ रहे हैं उनको हटा के आखिरी से पहले वाले पे अपने हर हालत में जबर लगानी है। तो ये यहाँ तक हो गया। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे हैं सवालात। तर्जमा कीजिए। अला अब्दीना, अला अब्दीना हमारे बंदे पर। फातू आ मैंने पस, आतू ले आओ, पस ले आओ। शुहदाकुम तुम्हारे गवाहों को। कुरान एक जिंदा मौजूद है। ये मुश्तमिल है किस पर? तारीखी हकीकतों, साइंसी सच्चाई, हैरत अंगेज अदरी मौजूदात पर और नफ्सियाती बातें तमाम दुरुस्त हैं। तमाम मज़ाहिब में सबसे कामयाब शख्स कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आपको मुतासिर करता है, आपकी हौसला अफजाई करता है, आपको ताकत अदा करता है, आपको उम्मीद और खौफ की राह दिखाता है। चारों दुरुस्त है। दा से काम का मसदर क्या होगा? दुआ। याती से फेल माजी होगा आता। सूरत की जमा होगी सुवर। तर्जमा कीजिए। शेअना, ना का लफ्ज आया है। हमने चाहा, हमने चाहा। माजी का सिगा है। अमलू माशे तुम, करो जो तुम सब चाहो। हम चाहेंगे कि अरबी होगी नशाऊ। हल तशाउना खैरा अरबी में जवाब दीजिए। तशाउना नशाऊ में बदल जाता है। नम नशाऊ खैरा। शाह से फेल माजी और मुदारे की चाबियां क्या होंगी? शाह से शाह यशाऊ। खाफा से अफाल की 3 चाबियां क्या होंगी? खाफा यखाफू खफ। हल खिफ्तुमुल्लाह अरबी में जवाब होगा नाम खिफनल्लाह। नखाफू का तर्जमा होगा हम डरेंगे या हम डरते हैं। मुदारे है ना, तो 2 तर्जमे होंगे। नून नाहनु के लिए होता है। फला तखाफुहुम इसका तर्जमा होगा पस ना डरो उन सब से। हुम का से आया यानी उन सब से। हल अंतुम खाइफून अरबी में जवाब होगा खाइफून है तो ये यही रहेगा हुआ हुम की तरह, और अंतुम जो है नाहनु में बदल जाएगा। नाम नाहनु खाइफून। 7 होमवर्क आपको पता है। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट कम से कम मसहफ से और 5 मिनट जो है हाफजे से। 2 पढ़ने के हैं किताब से और पॉकेट जो है बुक शीट से। और इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और क्वायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। तो आइए टीचर बनिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने QC1 पढ़ लिया, अब दूसरों को पढ़ाना शुरू कीजिए। लाजमी नहीं है कि आप हमारी तरफ बाकायदा क्लासेस ही शुरू करें। आप 1, 2, 3 जितने भी आपके जानने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली के मेंबर हैं, घर वाले हैं, उनके ग्रुप बना लें 2-4 बंदों का और उनको हफ्ते में 1, 2, 3 जो है वो आधे घंटे घंटे के लिए जो है जो कुछ आपने QC1 सीखा है, जो कुछ आपको आता है उन्हें बताइए। इसका फायदा आपको होगा। आपको मदद चाहिए तो अंडरस्टैंड कुरान .academy जो है वो उसकी साइट है, उससे आप वहाँ पे PDF, पावर पॉइंट्स और इसी तरह जो है वो टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, उनके सोल्यूशन, होमवर्क और क्विज भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो यहाँ पे अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये खत्म हुआ। अब आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन, एक ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज पहले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए फिर आप बोलिएगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि कल हम एज ए स्पेशल क्लास आपकी एक अरेंज कर लेते हैं, उसमें ये जो है मिड क्विज की रिवीजन में करा देता हूँ और अगले हफ्ते आने वाले जो है वो हफ्ते के दिन आपका जो है मिड क्विज ले लिया जाए। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप अपने तौर पर तैयारी करते रहें, आने वाले हफ्ते के दिन हम मिड क्विज की दोहराई कर लें और इतवार को आपका मिड क्विज ले लें।
اب آپ لوگ اس میں جو رائے دیتے ہیں، جتنے اب کلاس میں موجود ہیں، انہی کی رائے پہ ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ میں سے زیادہ تر کیا چاہتے ہیں کہ آیا کل ایز اے اسپیشل کلاس رکھ کے پہلے مڈ کوئز کی ریویژن کر لی جائے اور آنے والے ہفتے کے دن جو ہے وہ مڈ کوئز لے لیا جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ نہیں جی آپ سب جو ہے اپنے طور پر تیاری کرتے رہیں گے اور آنے والے ہفتے کے دن مڈ کوئز کی دہرائی ہو جائے گی اور اتوار کو آپ کا مڈ کوئز ہوگا۔ تو اب آپ صاحب جو ہے وہ اپنا جی ظاہر کیجئے کہ پہلا آپشن آپ کے لیے ہے یا دوسرا آپشن آپ کرنا چاہتے ہیں، جی بولیے۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، میں دہرا دیتا ہوں، آپ اگلے ہفتے آپ کا مڈ کوئز ہونا ہی ہونا ہے، صرف فرق یہ ہے اگر ہم کل ایک اسپیشل کلاس آپ کی ارینج کر دیں، ٹائمنگ یہی 3 سے جو ہے 4 بجے کے رکھیں گے، یا جو ہے چلیں یہ آج کا 4 سے 5 والا ٹائم رکھ لیں گے، اس میں آپ کو میں مڈ کوئز کی جو ہے دہرائی کرا دیتا ہوں اور آنے والے ہفتے کو آپ کا مڈ کوئز، یہ آپشن ایک ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، آنے والے ہفتے کو مڈ کوئز کی ریویژن کرا لی جائے اور اس سے اگلے دن یعنی اتوار کو آپ کا جو ہے مڈ کوئز لے لیا جائے۔ جی ابھی بولیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے مڈ کوئز کی ہفتے کو تیاری کرا کے اتوار کو جو ہے وہ مڈ کوئز لے لی۔ اچھا، یہ تو آپ کی رائے ہوئی، باقی جو ہے ایک اور کسی نے لکھا ہے وہ بھی ہے، سر کل نہیں 7 کو ریویژن کروا دیں سیٹرڈے کو، یہ 2 ہو گئے، اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو سیٹرڈے کو ہی کروا دیجیے ٹھیک ہے، اور سنڈے کو ٹیسٹ دیں۔ اوکے اوکے اوکے۔ تو اب آپ لوگوں کا کام یہ رہ گیا، چونکہ اب آپ کو جب مڈ کوئز کی ریویژن ہوگی اور اگلے دن جو ہے مڈ کوئز ہوگا، آپ کو تیاری کا ٹائم نہیں ملے گا، اس لیے آج سے ہی جو ہے آپ اپنی مڈ کوئز کی تیاری کیجئے۔ انشاءاللہ مڈ کوئز کے کے لیے وہ تمام جتنے بھی ہوم ورکس ہیں وہ میں اکٹھے کر کے آپ کو شیئر کر دوں گا اور ریکارڈنگ کا لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ آپ اپنے طور پر پورا ہفتہ تیاری کیجئے، ہفتے والے دن جو ہے وہ مڈ کوئز کی ہم ریویژن کر لیں گے اور اتوار کو جو ہے آپ کا مڈ کوئز ہوگا، یہ فائنل ہو گیا۔ تو اور اب بولیے جی، کس کا کوئی سوال ہے؟ جی بردر رمضان، آپ کچھ کہنا